السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ہر قسم کی تحمید و ستائش کی بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد بے شمار لا تعداد انگنت درود السلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین جد الحسن والحسین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و ذات طیبہ پر. حضرات، اللہ تعالیٰ کا ہم سب پر ایک بہت بڑا فضل اور انعام ہے کہ جس نے ہمیں ہماری زندگی میں ایک مرتبہ پھر رمضان المبارک کی ساعتیں اور وہ برکت والی گھڑیاں اللہ تعالیٰ نے وہ ہمارے بہت قریب کر دی ہیں. اس ماہ مبارک کی بالکل آمد ہے. انشاءاللہ کل یا پرسوں اس ملک میں انشاءاللہ روزہ پہلا ہوگا. اس ماہ مبارک سے پہلے ہمارے پہلے جو اسلاف ہیں، پہلے جو مسلمانوں میں جو عظیم لوگ گزرے ہیں، ان میں اس ماہ مبارک سے پہلے ایک دعا مانگی جاتی تھی. وہ دعا ہم سب کو بھی مانگنی چاہیے. کہا یہ جاتا تھا کہ اللہ ہمیں جو رمضان آ رہا ہے اس ماہ مبارک کے لیے ہمیں سلامت رکھنا، اور اس ماہ مبارک کو اللہ ہمارے لیے سلامت رکھنا، سلامتی والا مہینہ بنانا. کتنے لوگ ہیں، یہ دوسرا جملہ ہے کہ اس مہینے کو اللہ ہمارے لیے سلامتی والا مہینہ بنانا، برکت والا مہینہ بنانا. اس کا مطلب یہ ہے میرے بھائی، کتنے لوگ ہیں ہمارے مسلمان معاشروں میں اس ماہ مبارک کی سلامتی ان کے لیے نہیں ہے. کتنے لوگ ہیں تندرست ہیں، صحت مند ہیں، اور ان کے لیے کوئی روزہ رکھنا مشکل بھی نہیں ہے، لیکن بس عادت نہیں ہے. روزے کا اجر و ثواب، اس کی اہمیت، فضیلت اس سے شاید آگاہ نہیں ہے. اس لیے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ رمضان کے حوالے سے ہمیں بہت پہلے اپنے آپ کو تیار بھی کرنا چاہیے، اور اس حوالے سے اللہ تعالیٰ سے کثرت کے ساتھ دعائیں تنہائی کے اندر بیٹھ کے مانگنی چاہیے کہ یا اللہ اس ماہ مبارک میں اگر ہم روزے رکھیں گے، اللہ ہم تلاوت قرآن کریں گے اور دین کو سمجھنے کے اللہ جو بھی کوشش کریں گے، اللہ تیرے سامنے کھڑے ہو کے قیام کریں گے، اللہ تیرے قرآن کو سنیں گے،
اس پر غور و فکر کا اللہ تو موقع عطا فرمائے گا۔ اللہ ان ساری نیکیوں کے حوالے سے، اللہ ان ساری خیر و برکات کے حوالے سے، یا رب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس وہ طاقت نہیں ہے، ساری طاقتیں، ساری توفیقات، ساری صلاحیتیں اور ساری عظمتیں اللہ تیری طرف سے ملیں گی، تب ہی یہ ہم رمضان کی بابرکت گھڑیوں کو اپنے لیے زیادہ بابرکت بنا پائیں گے۔ اللہ ہمیں ہماری صحت کے اوپر، اللہ ہماری سمجھ عقل کے اوپر، اللہ ہمیں ہماری صلاحیتوں کے اوپر کوئی مان نہیں ہے۔ اللہ جب تک تیری توفیق نہ ہو، اللہ جب تک تیرا کرم اور فضل نہ ہو، ہم رمضان کو اپنے لیے بابرکت مبارک خیر والا نہیں بنا سکتے۔ اس لیے ہمیں تنہائیوں کے اندر بیٹھ کے رمضان کی برکتوں کو مانگنا ہے، رمضان کی ان رحمتوں کو مانگنا ہے۔ رمضان کے اندر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے لیے جو کچھ خیر و برکت اللہ نے رکھی ہے، وہ خیر و برکت ہم نے دعاؤں کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگ کر وہ اللہ تعالیٰ سے لینی ہے کہ یا اللہ ہمیں توفیق دے۔ اور اس میں میں اپنے سارے بھائیوں کو، بہنوں کو میں بطور خاص ایک بات کہنا چاہتا ہوں رمضان کے حوالے سے۔ رمضان میں جیسے نماز تراویح ہوتی ہے، ایک قیام، نماز تراویح، اس کو نماز تراویح کہہ لیں، اس کو تہجد کی نماز کہہ لیں، اس کو رات کا قیام کہہ لیں، قیام اللیل کہہ لیں، جو بھی رات کی یہ نماز ہے، اس نماز میں ہم نے جب بھی کھڑے ہونا ہے، جتنا بھی ہمیں اللہ موقع دے، 1 گھنٹہ 2 گھنٹے، جتنا بھی، اکیلے، جماعت کے ساتھ، آپ میرے بھائی 2 تراویح پڑھیں، 4 پڑھیں، 8 پڑھیں، اس سے زیادہ پڑھیں، وہ رکعات پڑھنی ہے جس پہ آپ کا دل شوق کے ساتھ ان رکعات کو پڑھے، تنگی کے ساتھ۔ آپ یہ ذہن کے اندر رکھ کے کہ ان کو بوجھ سمجھ کے کہ آج قاری صاحب نے 5 منٹ اوپر کیے، آج 10 منٹ زیادہ کیے، فلاں رکعت میں رکوع لمبا کیا، ان چیزوں کو ذہنوں سے نکال کے ہم نے اس نماز تراویح کو، رمضان کی ایک ایک عبادت کو ایسے شوق کے ساتھ، اور اس ماہ مبارک میں ہم نے اس بات کو سیکھنا ہے، جن باتوں کی ہم نے پریکٹس کرنی ہے اور جن باتوں کے حوالے سے ہم نے بعد میں سوالات بھی کرنے ہیں کہ رمضان نے ہمیں کیا سکھایا، رمضان میں ہم نے کن باتوں کو زیادہ اپنے عملی زندگی میں شروع کیا، کون سے عمل نیک تھے جو رمضان سے پہلے میں نہیں کر رہا تھا، رمضان کے اندر اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دے دی، میں اس کا عادی بن گیا۔ میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں، شاید پچھلے دفعہ بھی یہ مسئلہ میں نے کیا ہو۔ مجھے ایک عرب عالم شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ، عرب کے بہت بڑے یہ عالم دین ہیں، ان کی ایک نصیحت رمضان کے حوالے سے، وہ کہتی ہے اگر ایک مسلمان نشے کی عادت کے اندر مبتلا ہے، نشے کی عادت، سگریٹ نوشی ہے، اس کی عادت کے اندر مبتلا ہے، تو میرے بھائی اگر وہ پختہ عزم کرے کہ روزے تو میں نے رکھنے ہیں، ایک ٹائم ہے جس ٹائم میں نے اس نشے کو چھوڑنا ہی چھوڑنا ہے، ظاہر بات ہے روزہ تب ہی پورا ہوگا۔ وہ فرماتے ہیں اگر ایک بندہ تھوڑا سا ارادہ کر لے تو اس نشے سے رمضان کے اس مہینے میں جان چھڑا سکتا ہے۔ تو ایسے ہی کوئی نہ کوئی اپنا ایسا گناہ، ایسے میرے بھائی میری ایسی غلطیاں ہیں، میری ایسی کوتاہیاں ہیں جن کوتاہیوں کو میرا رب جانتا ہے یا میں جانتا ہوں، ان کوتاہیوں کے حوالے سے، ان غلطیوں کے حوالے سے میں اور آپ نے ارادہ کرنا ہے اور اس بات کا عزم کرنا ہے کہ یہ غلطی میرے میں ہے، میں کوشش کر کے دکھاؤں گا اپنے آپ کو کہ اس غلطی کو میں نے اس رمضان میں چھوڑنے کی پکی عادت بنانی ہے اور رمضان کے بعد اس کو پکا پکا چھوڑنا ہے۔ میں نے ایسا مسلمان، میں نے رمضانی مسلمان نہیں بننا، میں نے رمضانی قیام اللیل کا عادی نہیں بننا، میں نے رمضانی نماز کا عادی نہیں بننا، میں نے تلاوت قرآن کو بھی رمضان کی حد تک خاص نہیں کرنا۔ رمضان ہمارے زندگی میں اس لیے آتا ہے، کچھ نیکیاں 1 مہینہ جب ہم کرتے ہیں تو کم از کم 1 مہینہ 1 نیکی کرنے کے بعد ہمیں اس کا عادی بننا چاہیے، ہمیں 11 ماہ پھر اس کو مزید کنٹینیو کرنا چاہیے۔ ہم کیوں ایسا کر جاتے ہیں؟ ایک نیکی ہم نے 1 مہینہ کی، اس کے بعد ہم اگلے ہی دن اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اگلے ہی دن۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ ہمارے اندر اس نیکی کی وہ محبت، وہ اہمیت، میرے بھائی آج ہم جتنے مرضی شکوے کریں اپنے ملک کی حالات کے اوپر، اپنے گھریلو حالات کے اوپر،
اپنے جو بھی معاملات پر جتنا مرضی رونا روئیں، لیکن ہمارے حالات بہت اچھے ہیں ان علاقوں سے جن کی خبریں آج ہم سنتے ہیں، پتہ ہی نہیں کہ رات سوئیں گے صبح اٹھیں گے کہ نہیں، ان کو صبح کا کھانا ملے گا کہ نہیں، اچھا ان کے لیے رہنے کے لیے چھتیں نہیں ہیں۔ میرے بھائی آج ہمارے پاس ہم عزت کے ساتھ آزادی کے ساتھ اگر اس ملک میں رہ رہے ہیں تو رب کا یہ جو انعام ہے، یہ جو رب کا کرم ہے، یہ جو رب کی رحمت ہے، اس کو ہم کیوں بھول گئے ہیں؟ ہمیں اس رب کی رحمتوں کا کیوں اندازہ نہیں ہے، ان کی قدر کیوں نہیں ہے؟ ہمیں ہماری زندگیوں کے اندر جو رمضان آ رہا ہے، یہ ماہ مبارک آ رہا ہے، اس حوالے سے سب سے پہلی بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ لفظ ہے عربی زبان کے اندر الصوم، اس کو کہا جاتا ہے روزہ، اس کا معنی روزہ ہے۔ لفظ صوم کا عربی زبان کے اندر مطلب الامساک، رک جانا ہے۔ روزے کا مطلب کیا ہے؟ رک جانا۔ اب کیا مطلب؟ صرف کھانے پینے سے رک جانا؟ ہمیں روزہ اس بات کی عملی پریکٹس کرواتا ہے اور ہمیں عادی بناتا ہے کہ ایک پانی وہ حلال ہے، وہ پاک پانی ہے، میرے سامنے پڑا ہے، میں اس پانی کو نہیں پی رہا۔ کس لیے؟ ایک الارم بجا، جیسے ہی پانی دیکھا، پینے کو دل چاہا، اس بوتل کو میں نے پکڑا پینے کے لیے، ایک الارم بجا، الارم یہ بجا، یہ پانی ہے پاک، یہ ہے حلال، لیکن ابھی آپ نہیں پی سکتے۔ کیوں نہیں پی سکتے؟ ایک خاص ٹائم ہے، مغرب کی اذان تک آپ کے لیے یہ پاک پانی، یہ حلال پانی آپ کے لیے حرام ہے، آپ اس کو نہیں پی سکتے۔ کھانا ہے میرے سامنے، حلال طیب کھانا ہے، وہ کھانا میں نہیں کھا رہا، اس لیے یہ میرے اوپر ایک خاص ٹائم میں حرام ہے، حالانکہ وہ حلال ہے۔ میرے بھائی میں نہیں کھاتا حلال کھانا، ایک خاص ٹائم میں ایک پانی نہیں پیتا، تو اس کا یہ مطلب، یہ میری عادت تو پھر بننی چاہیے نا کہ رمضان کے بعد بھی اسی طرح ایک چیز میرے سامنے آئے، یہ الارم بجے میرے اندر، یہ چیز حرام ہے، آپ اس کو نہیں کھا سکتے۔ اسی رب نے حرام کی ہے جس رب نے رمضان کے اندر کھانا پینا ایک خاص ٹائم کے اندر حرام کیا تھا، وہ رب رمضان کے بعد ہمیں کیوں بھولتا ہے؟ اس رب کی وہی عظمت ہے، اس رب کی وہی عظمت مقام و مرتبہ ہے، اس کے احکامات میں میرے بھائی کوئی کمی نہیں ہے۔ تو ہمیں سب سے پہلے تو اس ماہ مبارک کو زیادہ سے زیادہ اپنے لیے برکت والا، اپنے لیے خیر والا بنانے کی ہمیں کوشش کرنی ہے، اور اس کے لیے میں اپنے بھائیوں کو، بہنوں کو بار بار یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ ہم نے اپنی زیادہ صلاحیتوں کے اوپر، اپنے بہت زیادہ کوئی نیک ہونے کے اوپر، اپنے بہت زیادہ سمجھدار ہونے کے اوپر ہم نے صرف مان کر کے نہیں کہنا کہ میں تو بہت بڑا نیک ہوں، میں تو بہت اچھا نمازی ہوں، مجھے تلاوت قرآن کی بڑی عادت ہے، میں تو شروع سے اس کا عادی ہوں، میری تربیت ہی ایسی ہے۔ نہیں، ہم نے ساتھ ساتھ جو بندے آپ سے یہ بات کہیں میرے بھائی، ماشاءاللہ اچھے نمازی ہیں، آپ تلاوت اچھی کرتے ہیں، آپ نماز اچھی پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں، فوراً آپ کے ذہن میں اگلا جملہ آنا چاہیے، نہیں میرے بھائی یہ سب کچھ توفیق اللہ کی ہے، یہ عظمتیں میرے رب کی ہیں، یہ ساری کی ساری توفیق تعریفات میرے رب کی ہیں، میری تعریف کیا ہے؟ یہ تعریف رب کی ہے اصل میں، اس نے مجھے یہ توفیق دے دی۔ مجھ سے زیادہ صلاحیتوں والے، مجھ سے زیادہ سمجھدار، مجھ سے زیادہ ٹائم جن کے پاس موجود ہے، وہ تلاوت نہیں کر رہے، وہ مسجدوں کے اندر نہیں آ رہے، ان کو رب کا وہ تعارف نہیں ہے، وہ اس طرح سے آج تک غافل ہیں کہ ہم نے ایک دن اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے اپنے ایک ایک عمل کے حوالے سے اس طرح حساب دینا ہے جیسے رب تعالیٰ نے اپنے قرآن کے اندر وضاحت کی ہے، فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اے پیغمبر آپ کا رب ہونے کی مجھے قسم ہے، ہم ضرور ان لوگوں سے ان کے ہر اس ایک ایک عمل کے حوالے سے سوال کریں گے جو دنیا میں یہ کرتے رہے ہیں۔ تو یہ جواب دہی، یہ اس عدالت کے حوالے سے ہمارے دماغ میں، ہماری سوچوں میں یہ تصور اس دن کا لازمی آنا چاہیے۔ اور یہ جو ماہ مبارک ہے، اس مہینے کے جو اللہ تعالیٰ نے روزے مسلمانوں کے اوپر فرض کیے ہیں،
ان سے انسان کو کیا ملتا ہے، انسان کیا باتیں سیکھتا ہے؟ دیکھیں، جب روزہ رکھتا ہے نا، بھوک انسان کو لگتی ہے، شدت کا موسم ہو، روزہ رکھا ہوا ہو، اور جب انسان کو عصر کے بعد بھوک تنگ کرتی ہے، حقیقت میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو یہ سکھانا چاہتے ہیں کہ مسلمانوں آپ ذرا سیکھو کہ بھوک کی تکلیف ہوتی کیا ہے، تاکہ ایک مسلمان کو، روزے دار کو اس بات کا احساس ہو کہ جن لوگوں کو ویسے کھانا نہیں ملتا، جو فقیر مسکین کھانے سے جو بالکل ان کے پاس یہ وسائل نہیں ہیں، آج ہمیں روزہ رکھ کے یہ احساس ہوا ہے کہ بھوک کی تکلیف بڑی شدت والی ہوتی ہے، انسان اس سے پریشان ہو جاتا ہے۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ روزہ ہمارے اندر یہ عادت پیدا کرتا ہے، اس کے فوائد، اس کی حکمتیں یہ ہیں کہ ہمارے اندر یہ الارم بجاتا ہے ہر کام سے پہلے کہ یہ کام آپ نے کرنا ہے یا آپ نے کام نہیں کرنا ہے، اور نیکیوں کے حوالے سے ہمارا شوق بڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حوالے سے ہم زیادہ غور و فکر کرتے ہیں کہ ہمارا مالک کون ہے، ہمارے مالک کی عظمت کیا ہے، اس کی صفات کیا ہے، وہ مالک جس نے ہمیں ایک دن پوچھنا ہے، سوال و جواب کرنے ہیں۔ اور عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہمارا رب اس عدالت پہ کھڑا کرے گا اور صرف ایک سوال کرے گا، اللہ پوچھیں گے، یا عیسیٰ ذرا بتائیے تو، آپ نے اپنی امت کو یہ کہا تھا کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں؟ عیسیٰ علیہ السلام یہ سوال سن کر، حدیث کے اندر آتا ہے، ان کے یہ جو لو کنڈے ہیں یہاں سے خون نکلے گا۔ اللہ تعالیٰ کے اس سوال کو سن کر اس دن کی جو عدالت ہے، اس کو ہم نے، یہ جو اسلام کے اندر آخرت کا عقیدہ ہے نا میرے بھائی، اس آخرت کے عقیدے پر بھی ہم نے غور کرنا ہے کہ اسلام میں کیوں رکھا گیا ہے، کہ تصور کیوں پیش کیا گیا ہے کہ ایک دن آخرت کا ہے، اس دن کھڑے ہونا ہے، حساب و کتاب ہے۔ میرے بھائی، ہماری زندگیوں کا یہ رہن سہن کا طریقہ ہے، یہ طریقہ بتاتا بھی ہے، تقاضا بھی کرتا ہے، انصاف بھی یہی ہے، ایک دن ہونا چاہیے جس دن حساب و کتاب ہو، جس دن ایک عدالت لگے۔ کیوں عدالت لگے؟ اس دنیا کے اندر، اس زمین پہ رہتے ہوئے کتنے لوگ ہیں جو اس دنیا میں ظلم کرتے کرتے مر جاتے ہیں، ان کا ہاتھ رکنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ ایک مظلوم ظلم سہتے سہتے مر جاتا ہے، وہ اپنے بدلہ ہی نہیں لے پاتا، جس دن اس کو بدلہ ملتا ہے، اس کا فیصلہ آتا ہے، 10 سال پہلے وہ مر چکا ہوتا ہے۔ یہ ہمارا ملک، یہ ہمارے حالات یہ تقاضا کرتے ہیں، ایک دن تو ہونا چاہیے جس دن ایک مظلوم کھڑا ہو کے کہے گا، یا اللہ تیرے زمین پہ میں 50 سال رہا، اللہ مجھے 50 سال ظلم ہوتا رہا، اللہ وہاں کوئی بھی تو نہیں تھا جو میرے ظلم کا بدلہ اللہ دیتا، جو میرے حق میں اللہ آواز اٹھاتا، جو میری بات سنتا۔ ایک دن تو پھر اسلام میں رکھا، یہ تصور دیا گیا ہے، اس دنیا میں جو بھی ہو، کوئی جتنا مرضی طاقتور ہو، وہ جتنی مرضی طاقتوں کا وہ اختیارات کا استعمال کر کے جتنا مرضی پر جائے، جتنا مرضی وہ کہہ لے کہ میں بڑا طاقتور ہوں، میں جو مرضی کر لوں، مجھے یہاں کوئی روکنے والا نہیں۔ یہ آخرت کا عقیدہ، یہ تصور کہتا ہے، انصاف یہ کہتا ہے ایک دن ہونا چاہیے۔ پھر کہیں تو کوئی انصاف ہو، کہیں تو کوئی ایسے فیصلے ہو کہ جہاں ایک مظلوم کو پورا انصاف ملے، وہاں تو ایسا انصاف ملے گا۔ اللہ فرماتے ہیں، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ایک ذرہ برابر نیکی ہے کوئی، اور یہ جو عقیدہ ہے نا، حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کرتے کیا دیا، نصیحت کرتے، پہلی نصیحت اس نے کہا تھا، بیٹا کبھی اللہ کے ساتھ شرک نہ کرے۔ دوسرا اس نے کہا، بیٹا نماز پڑھی، نماز بیٹا کبھی نہ چھوڑ۔ تیسرا اس نے اپنے چھوٹے سے بچے کو یہ تصور بچپن کے اندر دے دیا تھا کہ بیٹا جس رب کو ہم مانتے ہیں، اگر تیری زندگی کا ایک چھوٹا سا عمل، وہ جتنا مرضی چھوٹا ہو، بیٹا پہاڑوں کی چوٹیوں کے اندر تو وہ عمل کرے، بیٹا جہاں مرضی تو عمل کرے، اس پہاڑوں کی چوٹیوں کے اندر کیا جانے والا عمل اللہ تیرے سامنے پیش کر دے۔ اس اللہ کے اوپر ہمارا ایمان ہے، وہ رب ہے جس کو ہم مانتے ہیں۔ یہ رمضان، یہ ہماری زندگیوں میں ایسے ہی نہیں ہے کہ آئے ہم روزے رکھیں،
اور ہماری زندگیوں کے سے یہ چلا جائے اور ہمارے اوپر اس کے کوئی اثرات نہ ہوں، ہم اس رمضان سے کچھ سیکھیں نہ، تو میرے بھائی یہ بات نہیں ہے۔ اس رمضان کے اندر ہم نے اپنی زیادہ سے زیادہ کوشش یہ کرنی ہے، صرف ایک ہدف رکھیں، ایک ہدف، کم از کم، زیادہ نہیں تو ایک ہدف رکھیں۔ ہدف یہ رکھیں سورہ فاتحہ، آیت الکرسی اور آخری سپارے کی چند صورتیں کم از کم یہ ترجمے کے ساتھ آپ پڑھنا شروع کریں، اور آپ کو یہ اندازہ ہو کہ آپ کا رب آپ سے کیسے کیسے بات کرتا ہے اور کس قدر وضاحت کے ساتھ آپ کا رب آپ سے آپ کو نصیحتیں بھی کرتا ہے۔ مثلا ایک سورت کا ایک ترجمہ عرض کرتا ہوں، سورت التکاثر، اللہ فرماتے ہیں الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، چھوٹی سی سورت ہے۔ ہم اصل میں عربی کو سن سن کے اور عربی کی تلاوت کر کر کے ہم اس پیغام پر کبھی غور کیے بغیر کہ رب کا پیغام، رب کی طرف سے مسلمانوں لوگوں کے لیے ایک ہدایت نامہ، کہ کیسی عجیب بات ہے، مجھے میرے ایک دوست کا میسج آئے، میں اس میسج کو اگنور کروں، وہ ناراضگی کا اظہار کرے، اور ایک میسج میرے رب کا میری طرف آئے، اس کا پیغام آئے کہ میرے بندے دنیا میں رہنا ہے، اس ہدایت نامے کو پڑھ کے آنا ہے، اس میں تیرے لیے وہ پیغامات ہیں جن کو پڑھ کے تو کامیاب ہوگا، اس میں نے وہ ساری باتیں واضح کر دی ہے جن پر اگر کمی کوتاہی کی ناکام ہو جائے گا۔ اللہ نے اس دن کے والے سے کوئی بات بھی چھپائی تو نہیں، کوئی ایسی بات تو نہیں جس بات کے والے سے اللہ نے کہا کہ کوئی ایسی بات ہے اس عدالت کی، اس دن کے حوالے سے جو اللہ نے چھپا کے رکھی ہو، ہمیں اس کا پتہ نہ بتایا ہو۔ میرے بھائی، اللہ نے ایک ایک بات کی وضاحت کر دی۔ لوگوں، کامیاب بندہ وہ ہے، لوگوں ناکام لوگ وہ ہیں، لوگوں یہ باتیں حرام ہیں، لوگوں یہ باتیں حلال ہیں، اور یہ بھی کہا لوگوں اگر میری باتوں پہ غور کرو گے، حلال باتیں، جائز باتیں بہت زیادہ ہیں، حرام باتیں ان کی بنسبت بہت تھوڑی ہے جن سے تمہیں بچنا ہے، تمہارے لیے ایسا نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایسا نظام نہیں دیا، ہم نے ایسا کوئی تمہارے لیے نظام حیات متعارف نہیں کرایا جن پر عمل کر کے تمہاری زندگی تنگ ہو جائے گی، جن پر عمل کر کے تمہارا جینا مشکل ہو جائے گا۔ اللہ کہتے ہیں صرف یہ بات ہے، ہم صرف یہ جاننا چاہتے ہیں زندگی آسان سے آسان تر تو گزارے، مسلمان تو حلال کمائے، تیرے لیے حلال کا کوئی میدان چھوٹا نہیں ہے، وسیع میدان ہے، جائز کاموں کا میدان بھی چھوٹا میدان نہیں ہے، تنگ میدان نہیں، بڑا وسیع جائز کام ہے جو انسان کر کے، جن پر عمل کر کے اپنی زندگی کو آسان کر سکتا ہے، رزق بھی کما سکتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اے انسان، تھوڑا سا ہم یہ فرق ختم کرنا چاہتے ہیں کہ دنیا میں کوئی جنگل کا قانون نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس دنیا میں رہنے کا قانون نہیں ہے، ہم لوگوں کو نعمتیں بھی دیں، لوگوں پر اپنی رحمتیں بھی کریں، اور اپنا ایک مضبوط ترین نظام ہم نے لوگوں کے لیے پیدا کیا ہو، تو پھر ہمارا یہاں کوئی حکم ہی نہ چلے، لوگ اس ہماری زمین کے اوپر رہ کے، ہمارے آسمان کے نیچے رہ کے، ہماری نعمتوں کا استعمال کر کے، کیوں ایسا نہیں ہے کہ انسان یہ کیوں نہیں کہتا کہ ایک رب ہے، ایک خالق و مالک ہے، اس کے نظام کو میں نے اپنی زندگی کے اندر لانا ہے، ان کے احکامات کو اپنی زندگی کے اندر عمل کر کے دکھانا ہے۔ میرے بھائی، اس دن کے حوالے سے، اس رب کے حوالے سے کوئی تصور تو میرے اندر آنا چاہیے نا۔ ایسا تو نہیں کہ جنگل کے اندر رہوں، میرا کوئی تصور ہی نہ ہو، رب کا کوئی خوف نہ ہو، رب کے حوالے سے کوئی عقیدہ نظریہ نہ ہو، اور رب کی کوئی قوانین کی، اس کے احکامات کی کوئی پرواہ نہ ہو۔ اللہ فرماتے ہیں الہاکم التکاثر، لوگوں کو آپس میں مال کی کثرت کے مقابلے نے ہلاک کر دیا ہے۔ لوگ اس لڑائی میں ہے کہ میرے پاس مال زیادہ ہونا چاہیے، میرے کزن کے پاس پراپرٹی اتنی ہے، میرے پاس اس سے کم کیوں ہے، اور حتی زرتم المقابر، اس لڑائی میں، اس مقابلے میں یہ لوگ پڑے ہیں اور ایک دن قبروں میں چلے گئے۔ کلا سوف تعلمون، اے لوگو ہرگز جو تم سوچ رہے ہو، کلا یہ بات ٹھیک نہیں ہے، سوف تعلمون، ان قریب تم اس حقیقت کو جان لو گے، ثم کلا سوف تعلمون،
اللہ نے پھر کہا ثم کلا، اے انسان میں کہتا ہوں تو جو باتیں تو سوچ رہا ہے وہ ساری باتیں غلط ہیں، سوف تعلمون، ان قریب تو اس حقیقت کو جان لے۔ اللہ تعالیٰ نے میرے بھائی ایک ایک بات کو اس رمضان کے اندر ہم نے یہ کوشش کرنی ہے، اپنا یہ نظریہ بنانا ہے، اپنا یہ پختہ عزم کرنا ہے، قرآن کے ساتھ کچھ نہ کچھ ہم نے اپنا تعلق مضبوط کرنا ہے۔ میں بار بار یہ گزارش آپ سے کروں گا، جب کوئی عالم دین جب کسی خطبہ کے اندر آپ یہ بات سنیں قرآن کے ساتھ تعلق جوڑے، قرآن کو آپ پڑھیں، اس کا ہر چیز یہ مطلب نہیں کہ آپ کے لیے لازم ہے کہ بڑا کوئی ایکسپرٹ ماہر عالم دین بن جائے، نہیں میرے بھائی، اس میں کم از کم وہ بنیادی باتیں، وہ ایک عقیدہ نظریہ جو قرآن ہمیں بڑے سادہ سمپل طریقے سے سمجھاتا ہے۔ ذرا قرآن پڑھتے پڑھتے ہمیں ان چیزوں کا علم ہونا چاہیے، ہمیں قرآن کم از کم پتہ تو ہونا چاہیے کہ رب تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا کیا پیغامات رکھے ہیں۔ جو کچھ باتیں ایسی بنیادی بیسک باتیں ہیں جو کم از کم ہر مسلمان کو سیکھنی چاہیے۔ میں اور آپ اس بات کا پختہ عزم کریں گے انشاءاللہ اس رمضان کے اندر، میں بھی، میرے بھائی میری بہنیں اس بات کا پختہ ارادہ کریں گے اس رمضان میں انشاءاللہ ہم قرآن کے ساتھ تلاوت تو اس کی کریں گے لیکن اور اس رمضان کے اندر ہم کچھ نہ کچھ قرآن کا ترجمہ، اس کی تفسیر سیکھنے کی، سمجھنے کی ہم کوشش کریں گے۔ آج کوئی بندہ اس دنیا میں، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان ہے، وہ فرمان آج سمجھا رہا ہے کہ اس کی کیا حکمت ہے۔ آپ نے فرمایا تھا کوئی بندہ روز قیامت کوئی یہودی آئے، کوئی عیسائی آئے، جس کا میرے اوپر ایمان نہ ہوگا، وہ جتنی مرضی عبادتیں لے کے آ جائے، جتنی مرضی وہ نیکیاں لے کے آ جائے، خیرات صدقات جتنے مرضی لے کے آ جائے، جس یہودی اور عیسائی نے میرے بارے میں جانا ہے، سنا ہے اور میرے اوپر اس نے ایمان نہیں لایا ہے، روز قیامت وہ کامیاب نہیں ہوگا۔ کوئی بندہ پوری دنیا کو خیرات اپنی بانٹ دے، جو مرضی حسن و اخلاق کی اعلیٰ مثالیں قائم کر دے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد جس نے جاننا ہے اور ایمان نہیں لایا، فرمایا وہ کامیاب نہیں ہوگا۔ آج دنیا کے اندر وسائل ہیں، آج دنیا بالکل ایک کونا دوسرے کونے کے ساتھ جڑ چکا ہے۔ آج کون بندہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے پتہ نہیں ہے، میں اس نبی کو جانتا نہیں ہوں، میں قرآن کو نہیں جانتا ہوں۔ تو میرے بھائی قرآن کے حوالے سے اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی جو صحیح عظمت ہے، وہ عظمت یہی ہے، آپ کی قدر یہی ہے میرے بھائی، قرآن کی قدر بھی یہی ہے اصل، اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح عزت احترام بھی یہی ہے کہ ہم یہ عزم کریں کہ ہم قرآن کی باتوں کو مانیں، اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اگر قرآن کے ساتھ ساتھ اس رمضان میں ہم اپنے گھر کے اندر بچوں کے ساتھ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے صرف 30 واقعات تو کوئی بھی کتاب آپ اٹھائیں سیرت، اگر نہیں تو الرحیق المختوم ایک کتاب ہے، بڑی اچھی کتاب ہے سیرت کے بارے میں، اس کتاب کے اندر سے 30 واقعات آپ خود پڑھیں، بچوں کے سامنے پڑھیں اور لوگوں کو، اپنے بچوں کو شروع کے اندر بتائیں کہ ہمارے پیغمبر کی یہ عظمت ہے، یہ وہ ہماری شخصیت ہے جن پر ہم ایمان لائے ہیں، جن کو آ کے ہم نے اپنا رہنما مانا ہوا ہے، ان کی رہنمائی میں ہمیں زندگی گزارنی ہے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ الحمدللہ نحمده ونصلي علی رسوله الکریم۔ سوالات ہیں مجھے، کیا صدقہ اور زکوٰۃ کے رقم سے اجتماعی افطاری ہو سکتی ہے؟ بالکل نہیں ہو سکتی افطاری، بالکل افطاری کے مسئلوں کے اندر زکوٰۃ کی رقم سے نہیں ہو سکتی۔ اچھا، روزے کا فدیہ، روزے کا جو فدیہ ہے یہ ایک ٹائم کا کھانا ہوتا ہے۔ جو بیمار بھی وہ لوگ جو ایسے پکے مریض ہیں، جن کے کچھ بخار ہو گیا ہے، عارضی مریض ہے وہ نہیں، جن کے والے سے پتہ ہے کنفرم ہے کہ ڈاکٹر نے یہ کلیئر کر دیا کہ یہ بیماری کی ایسی ہے کہ روزے آگے جا کے نہیں رکھ سکتے، تو پھر وہ ایسا مریض ہے ایک ٹائم کا کھانا جو بھی اپنی روٹین کے حساب سے وہ دیکھے، یہ کسی کوئی معین رقم نہیں ہے کہ 500,000 ایک ٹائم کا کھانا۔ اس کا ایک طریقہ سیدنا انس سے صحابی سے ملتا ہے، وہ سب سے اچھا لگتا ہے۔ سیدنا
ایک اعلان سنیں کہ نماز تراویح انشاءاللہ ہماری اس مسجد کے اندر ہے ٹھیک 8 بجے، اس میں انشاءاللہ ٹائم کی مکمل پابندی ہوگی، تو ٹھیک 8 بجے انشاءاللہ نماز تراویح انشاءاللہ کھڑی ہو جائے گی۔ اور دوسرا، اس طرح آپ سے وعدہ کیا تھا، یہ جو زکوٰۃ کے مسائل کو بڑے آسان فہم طریقے سے ایک پمفلٹ کے اندر میں نے جمع کر دیا ہے، وہ بھی انشاءاللہ نماز کے بعد باہر بھائی کھڑے ہوں گے، جن کو ضرورت ہو وہ آپ لے جا سکتے ہیں۔ بالکل آسان سے آسان طریقے سے ان مسائل کو میں نے جمع کرنے کی کوشش کی ہے۔ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ جو نمازی ہیں آگے آگے آ جائیں، پہلی صفحے پہلے مکمل کر لیں۔